اللہ مجھے، میں نے کہا میں آیا ہوں اور میں آ بھی گیا ہوں. میں نے حضرت سے کہا ہے کہ آپ دعا فرما دیں، مالک کی مخلوق ہے اور اللہ کو اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے. تو حضور نبی علیہ السلام تو نماز لمبی نہیں فرماتے تھے. تو میں نے کہا یہ میرا نظریہ ہے، تو باقی مجھے آنے میں کوئی نہیں ہے، میں نکل آتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ آ جائیں. تو پھر اگر آپ اب خاموش نہیں ہوں گے تو پھر مجھے دکھ ہوگا کہ یار کار ہی ٹور جاندے تھے جنگل ہے، ٹھیک ہے. اس لیے اور میں آپ سب سے گزارش بھی کروں گا، پتر دیکھو بڑی بڑی محفلیں ہیں جن کے بڑے بڑے تقاضے ہوتے ہیں، لیکن حضور نبی علیہ السلام کی محفل کا ایک ہی تقاضا ہے اور وہ ادب ہے. خود یاد رکھنا پتر، یہ میں آپ سب سنی نوجوانوں سے کہوں گا کہ پتر کھوتا کوڑا ایک تری نہ کر چڑھ دے. کوئی جگہ تو ہے کہ ہمیں خود کو وہاں جا کے بدلنا چاہیے. اور حضور نبی علیہ السلام کی محفل وہی ہے کہ جہاں ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم حضور نبی علیہ السلام کے نام لے ہوئے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا جاتا تھا نا، تو وہ نام مبارک کا بھی اتنا ادب کرتے تھے کہ وہ اس طرح ساکت و جامد ہو کے بیٹھتے تھے، ان پہ پرندے بیٹھ جایا کرتے تھے. اور آج جی اسی لیے ہماری جھولیاں خالی ہیں کہ ہمارے پاس نعت خواں تو بہت بہت بڑے ہیں لیکن ادب ہمارے پاس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس ہدیاں بھی بہت ہیں لیکن ہمارے پاس ادب نہیں ہے. ادب لے کے آؤ اپنی محفلوں میں واپس. باقی پھر حضور نبی علیہ السلام کی محفل سے آیا کوئی خالی نہیں جاتا. تو یار حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کا کوئی بندہ صرف حضور کا نام چوم لے تو اللہ تو اسے بھی معاف کر دیتے ہیں. تو آپ تو وہی ان کی امت ہے، آپ کو معاف نہیں کریں گے. لیکن کیا ہے بھائی، کوئی ادب بھی تو کریں گے. جی گراؤنڈ چ بھی ہوں جی تو حضور دی محفل چ بھی ہوں جی تو مزہ تین نہ آیا. یہ تو شکر کرو اللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، تیرا نہیں تیرے سوار دا منہ ماردا نہیں تو ہی کر کے دسو پھر تمہیں دسن کے ہوں کہ حضور کی بے ادبی پہ تو معافی کوئی نہیں. دیکھو نا، نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کتنے کتنے سخت جملے بولے حضور کے گستاخ کے لیے. اتلم بعد ذالک زنیم. اس لیے حضرت ہم پھر اس لیے جاتے ہیں ہم پھر انہیں کے ہم پھر انہیں کے اللہ میں معاف. باقی حضرت جی وہاں تو معافی نہیں، وہاں تو لفظ بھی کوئی ایسا بولا جائے جو حضور کی شان کے لائق نہیں ہے تو قرآن اتر آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب الیم. اس لیے پتر یہ ہمارا اساس ہے نبی علیہ السلام کا ذکر، نبی علیہ السلام کا نام. اور یہ آپ سے چھینا جا رہا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں حضرت. نہیں ادب، جب نبی علیہ السلام کی بات ہو ادب. چپ ہو بھائی، حضور کی بات ہے. وہ دیکھو نا ایک ہم سے چلا گیا، انہیں جانا انہیں مانا ہے. ہم سے نعمتیں چھنتی جا رہی ہیں، ہم سے لوگ آہستہ آہستہ چھنتے جا رہے ہیں. اس لیے اپنے بزرگوں کی قدر کرو اور جو ہے نا ادب کرو. شوخی، یہ ادھر شوخی نہیں چلتی، ادھر ادب، ادھر ادب. حضرت یہ اب چلو میں بغیر خطبے کے شروع ہو گیا. چلو میں بس آپ کو نہیں، میں امتحان میں نہیں ڈالوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ادھر سے بھی تھوڑا تھوڑا سلسلہ. یہ میں آپ کو ادب بتانے لگا ہوں. جو مقبول تھے ان میں رنگ کیا تھے. یہ اللہ جل شانہ آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے نا. آمین. تو جیسے ہی اب باب السلام سے مسجد نبوی شریف میں داخل ہونا تو آپ نے داخل ہوتے اس جانب اوپر دیکھنا ہے. جیسے آپ نے باب السلام سے داخل ہو جانا نا، آپ نے اوپر، آپ کو اوپر ایک دیوار میں پرنالا نظر آئے گا، ٹھیک ہے جی. تو وہی آہستہ پہ آہستہ آہستہ سے تو آپ کو نا دیوار میں پرنالا نظر آئے گا، اس کو دیکھنا. پھر اگر کو آپ کو تھوڑی بات سمجھ آئی تو آپ کو پھر اس بات پہ حیرانگی بھی ہوگی کہ وہی جو پرنالے ہوتے ہیں وہ تو باہر رکھے جاتے ہیں، یہ کیسا پرنالا جو مسجد نبی شریف کے اندر کو ہے. اب دیکھو حضرت یہ ادب کیا ہوتا ہے. اصل میں یہ پرنالا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالا تھا. یہ آپ دیکھتے ہیں نا گنبد خضرا شریف کے ساتھ ایک سفید گنبد ہے. یہ سفید گنبد وہ ہے کہ جس کے نیچے حضرت عمر فاروق امامت فرمایا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہو چکی تھی. وہ سفید گنبد وہ ہے جس کے نیچے حضرت عمر فاروق شہید ہوئے، وہاں حضرت عمر فاروق امامت فرماتے تھے. اب جہاں مسجد نبوی میں امامت ہوتی ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توسیع ہے حضرت، ٹھیک ہے جی. تو اس وقت تو کیونکہ توسیع نہیں تھی اس لیے اس وقت وہ جو پرنالا ہے نا وہ اصل میں مسجد نبوی شریف میں جانے کا راستہ تھا حضرت.
और वो परनाला रास्ते में था हजरत। फिर जाहिर है जब बारिश होनी, कच्ची छतें थी, जाहिर हमारी अगर जब छतें बारिश हो तो पक्की छतें हैं, अगर पानी टपक भी बाद में रहा हो तो साफ पानी टपकता है, क्योंकि बारिश की वजह से छत तो धुल चुका होता है, लेकिन वो कच्ची छतें थी इसलिए बाद में जो पानी टपकता था उसमें मट्टी होती थी हजरत। तो उसकी वजह से जो राहगीर हैं उनको थोड़ी परेशानी होती थी। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के चचा जान की बारगाह में कई बार अर्ज की कि हजरत आप इस प्रणाली का कोई इत्माम फरमाएं, इसकी वजह से राहगीरों को तकलीफ होती है। लेकिन आप हजरत अब्बास खामोश रहते। एक दिन फिर को मामला हुआ, हजरत अब्बास घर नहीं थे, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रणाला उतार दिया। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस तशरीफ लाए, आके देखा प्रणाला नहीं है, पूछा प्रणाला किधर गया? अर्ज की हजरत उमर फारूक ने उतार दिया। आप गए और जाके फरमाने लगे, ए उमर क्या तुझे पता है ये प्रणाला कौन सा प्रणाला? तो उन्होंने अर्ज की, ए हुजूर नबी अलैहि सलाम के चचा मेरे इल्म में नहीं। आपने फरमाया मुझे भी पता है इसकी वजह से कुछ मामला है, लेकिन उस प्रणाले को मैं किस तरह उतार सकता था जिसको हुजूर नबी अलैहि सलाम ने मेरे कंधों पे सवार होकर अपने हाथों से खुद लगाया है। अल्लाह ये था अदब। और क्या है अदब? हमने जश्न मिलाद विलाद खूब मनाया, लेकिन भाई जड़ियां झंडियां लाइया ने ला भी तो लो ना, गलियां च रुलन डी दी ने, वो किन्ने लानियां? आपने महफिल करवाई, फ्लैक्स छपवाई, ऊपर अमीर आले सुन्नत की तस्वीर लगाई, हुजूर नबी भैया कुछ उतारनी किसने है? वो दीवारों पे बड़ी रहनी है। और मुझे दुख होता है, नारवे करे तो बेअदबी, ऐसी करिए तो जाए। ये क्या दो रुखी है? जाए मैं अगर किसी को मेरे जुमले पे एतराज है तो मैं आपको अभी आपके फैसलाबाद में सैकड़ों फ्लैक्सें दिखा देता हूँ जो मैं रास्ते में देखता है, जिन पे धूल भी लगी है, जिनके ऊपर जो है ना वो जानवरों ने बीट भी की हुई है, जिस पे मैं कहता हूँ पूरा को आधा दफा मिट्टी पही दी है। क्या नार्वे करे तो जायज, ना जायज हम करें तो जायज है? हमें जायज है यार? फिर थोड़ा ध्यान करो ना इस तरह। ये पुत्र जिस बच्चे ने ये प्रोग्राम किया आपकी जिम्मेदारी है, आपने फ्लैक्सें उतारनी है सारी, नहीं तो उतर हम सारे पकड़े जाएंगे, हम सबको गिरफ्त होगी इस पर। जितनी झंडियां आपने लगाई हैं जिसके ऊपर कुछ या नलैने पाक लगाया है या नबी अलैहि सलाम का नाम है, अब उसको उतारना आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे नहीं समझ आ रही है क्या हो रहा है, और इतने बड़े नाम इस पे क्यों खामोश है? नार्वे करे तो बेअदबी, हम करें तो जायज। जाओ जाके देखो अपनी गलियां क्या हाल है, फ्लैक्सों का क्या हाल हो रहा है।